ایپیسوڈ 2۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر رکھے کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑا رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی۔ یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریبی سے آواز آئی۔ تو اتنا بن سور کے باہر مت نکلا کرو بیبی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک مرمر خاتون تھی۔ بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، ذرا اس کو کہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلتی آئی تاکہ کچھ کھا پی لے۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سیلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکشن کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا بیچاری۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی۔ میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ نہیں ہے وہ بیچاری۔ اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی اداس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس چڑھنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5 سال میں تھی۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یونیورسٹی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپیہ اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سابنچی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سابانچی نے اس کا انتخاب کر لیا۔
7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانچی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے، وہ مین یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں، وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سیلز کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کون سے لگائی۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے۔ 1 منٹ، زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سیلز کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنی گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ 2 درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ اچھا سنیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سیلز کا بھرا گلاس اس کے منہ پر اڈیل دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی۔ وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روک کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈالی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہے دونوں؟ اس نے جھلجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کے مناسب سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا ہوا تھا: امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے معاملے سے الجھی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یکدم ڈرائنگ روم میں تھے۔
اس کے خاندان میں کزن کی بے تکلفی کو بری نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ تایا فرقان تمام بھائی بہنوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی ویم یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چاچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادی مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فرق، ارم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فرق میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا اور سمیع فرق سے سال بھر بھی چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑی داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بیٹی 2 جڑواؤں بیٹیاں مہوش اور شہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتی تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش شہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکریں اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بالوں اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا، کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکیوں کو ہراتے ہیں۔ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتے دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلواتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دا نے کہا اور انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی نہیں نا، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں ان کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تبھی میں کہوں بھابھی، یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھیاں، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نکسکسی تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے۔ اور فرقان تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکیوں کو اپنی بہویں بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا کروں ان لڑکوں کا؟ اب وہ پھر کے کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر کے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دیں گے۔ بدقدم
اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرق کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا۔ فرق اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے، تو پھر رضا اور فرق نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک اسپاٹ نگاہ فرق پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ بقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان تایا کی وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یا وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فرق یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرق شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی نہیں تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی زبانچی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زہرا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی، اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کورئیر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاب والے مشروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلتی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہرے کو مان پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا نا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھوپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھوپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ سہی ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرق اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً تفر کو آواز دے دینا، ٹھیک؟ شیور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بقت مسکراتی ہوئی شروع کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، بار ایب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیے جیسی تھیں۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کراہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 3 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔
اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرقان تا یا شددہ رہ گیا۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟